اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس یعنی خودشناسی کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور بیان ہوا کہ انسان کے سامنے دو بنیادی سوال ہم رکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معرفت نفس کی بحث اس قدر اہمیت کیوں رکھتی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ معرفت نفس کی بحث میں کون کون سی مباحث شامل ہیں اور کن مباحث کو معرفت نفس سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ ان دو بنیادی سوالات کے جواب کے لیے ہم 9 مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اب تک ہم 7 مقدمات بیان کر چکے ہیں۔ آج 8ویں مقدمے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس 8ویں مقدمے میں در واقع ہم اس موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو ناقابل تردید قسم کے شک آتے ہیں، ان شکوک کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی معرفت نفس کی بحث انسان کو یہ مدد فراہم کرتی ہے کہ انسان خود کو ایسے ملاحظہ کرے، خود کو ایسے دیکھے کہ وہ اپنی حقیقت کو دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی خود ہے، کسی اور چیز کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہے۔ یعنی انسان اپنی ہی حقیقت کی طرف متوجہ ہے، کسی دوسری حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ جب انسان خود کو اس دید سے ملاحظہ کرنے کی کوشش کرے گا تو انسان متوجہ ہو جائے گا کہ اس کا مرد ہونا، اس کا عورت ہونا، اس کا مخنث ہونا اس کی خودی میں دخالت نہیں رکھتا ہے، یا حتیٰ اس کی تعلیمی اسناد، اس کی تعلیمی قابلیت، اس کے پاس مال و دولت و پراپرٹی جو کچھ بھی موجود ہے، یہ سب اس کی حقیقت سے کوئی ربط نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی حقیقت میں وہ انسان خود ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی حقیقت میں وہ خود ہی خود ہے، نہ مال و دولت اس کی حقیقت میں دخیل ہیں، نہ پراپرٹیز اس کی حقیقت میں دخیل ہیں، نہ اس کا مرد، عورت، مخنث یا کسی کا بیٹا یا کسی بادشاہ کا بیٹا یا کسی سیاستدان کا بیٹا ہونا اس کی حقیقت میں دخالت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان نے اپنی خودی کو گم کر دیا ہے، اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ اس نے کس قدر باارزش چیز کو کھو دیا ہے۔ یقینی بات ہے، میرے پاس ایک بہت ہی گراں قدر قیمتی موبائل تھا، وہ مجھ سے گم ہو گیا۔ اب جب موبائل مجھ سے گم ہو گیا تو میں اسے تلاش کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ اگر مجھ سے چھین لیا کسی نے، چوری کر لیا، ڈکیتی ہو گئی، تو میں پولیس میں جا کر رپورٹ درج کراؤں گا، عدالتوں کے چکر لگاؤں گا، جو کھرا نکالنے والے افراد ہوتے ہیں ایسے افراد کو تلاش کروں گا، اور ان افراد کی مدد سے میں اپنے موبائل کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح اگر میری گاڑی گم ہو جاتی ہے، میرا موٹر سائیکل گم ہو جاتا ہے، میری جیولری گم ہو جاتی ہے، یا ایسے ہی کوئی قیمتی چیز جو میرے پاس موجود تھی وہ مجھ سے گم ہو گئی ہے، تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ چیز مجھ سے کھو گئی ہے، لہٰذا اس کی تلاش کے لیے جد و جہد کروں گا۔ لیکن انسان کی سب سے مہنگی ترین اور قیمتی ترین چیز اس کی حقیقت ہے جو اس سے کھو چکی ہے، اور انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا گراں بہا خزانہ اس سے کھو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، اور انسان اس کی تلاش کے لیے جد و جہد بھی نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا۔ عین اسی نقطے کی طرف جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، یہ نقطہ ہمارا نہیں ہے۔ در حقیقت حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کتاب غرر الحکم میں صفحہ نمبر 233 پر یہی مطلب درج ہے کہ تعجب صرف مجھے نہیں ہو رہا ہے، حضرت سید الاوصیاء کو بھی ایسے فرد کے اوپر
تعجب ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں عجب تو یعنی مجھے تعجب ہے، لمن ینشد ضالتہ یعنی جس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ وقد اضل نفسہ جبکہ اسی شخص نے اپنے نفس کو کھو دیا ہے، فلا یطلبھا اور اپنے نفس کی تلاش نہیں کر رہا ہے۔ تعجب کا مقام ہے یا نہیں؟ یقینی بات ہے، سب کہیں گے کہ تعجب کا مقام ہے کہ انسان نے اپنی خودی کو کھو دیا ہے، اپنی خودی کی تلاش میں جد و جہد نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے موبائل کی تلاش میں، اپنی موٹر سائیکل، جولری، گھر وغیرہ سب کی تلاش میں جد و جہد کر رہا ہے، لیکن خود کی تلاش میں جد و جہد نہیں کر رہا۔ اس نے خود کو گم کر دیا ہے، اپنی خودی کی تلاش نہیں کر رہا ہے، دوسری چیزوں کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہاں میں حوالہ دیتا چلوں کہ ایک بہت ہی معروف فرانسیسی فیلسوف ہیں کہ جو 13 مارچ 1596 کو ان کی پیدائش ہوتی ہے فرانس میں، اور 11 فروری 1650 کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی 53 سال انہوں نے زندگی بسر کی، اور اس 53 سال میں انہوں نے اپنی تعلیمی قابلیت سے خدمات فراہم کی، لوگوں کو علمی جد و جہد سے ان کو آگاہ کیا، علمی ابعاد کی طرف ان کو متوجہ کروایا، اور بہت سارے نظریات انہوں نے قائم کیے۔ ان کے نظریے کو اور ان کے طرز تفکر کو اگر ملاحظہ کریں، ہم بطور معمول باہر کے اگر کسی شخص کا مطلب بیان کریں تو بنیادی وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ در واقع احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات کسی شیعہ فقیہ، شیعہ عالم سے نقل کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بات کیا، لیکن اگر کسی بہت ہی بڑے فیلسوف سے جیسے ڈیکارٹ سے اس بات کو نقل کی جائے تو کہیں اوہ 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 بہت بڑے فیلسوف نے بات کر دی ہے۔ تو یہ در واقع ہماری خود کی ایک مشکل ہے کہ ہم خود اعتمادی کا جو ہے وہ ہمارے اندر فقدان پایا جاتا ہے۔ تو یہی باتیں جو اب تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، انہی باتوں کو خود اس ڈیکارٹ نے سوالیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ مثلاً اگر آپ ہمارے گزشتہ دروس کی طرف توجہ فرمائیں تو یہی مطالب ہم وہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، ڈیکارٹ سوال کرتا ہے کہ انسان کے اعمال اور حرکات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو میں ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، ان حرکتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں میں اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس سوال کا اگر ہم جواب تلاش کریں تو 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارا جسم، یہ جو جسم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جسم باعث بن رہا ہے کہ میں اپنے عضلات کو حرکت دوں، یا ایک اور کوئی چیز ہے کہ جو میرے ان عضلات کو اور میرے جسم کے اعضاء کو حرکت دیتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ بعض مقامات پر وہ ایک تماشا دکھاتے ہیں کہ جس میں کچھ پتلیوں کے ساتھ دھاگے باندھ دیے جاتے ہیں، تو ایک شخص اوپر بیٹھ کے ان دھاگوں کو حرکت دیتا ہے اور نیچے وہ جو پتلیاں ہیں وہ حرکت کرتی ہیں۔ تو یہاں اس نقطے کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ میں جو اپنے جسم کے اعضاء کو حرکت دے رہا ہوں، یہ خود میں حرکت دے رہا ہوں، یا کوئی دوسری موجود ہے کہ جو مجھے حرکت دے رہی ہے۔ اگر پتلیوں کی طرح کوئی میرے دھاگے اور ڈوریاں کھینچ رہا ہے، وہ مجھے حرکت دے رہا ہے، تو ہمارا ذہن اس کی طرف متوجہ ہوگا، یا نہیں وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے کہ جو مجھے حرکت دے رہی ہے۔ تو واضح سی بات ہے کہ ہمارا جسم مادی ہے، یہ جسم مادی ہمارے اپنے جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، کوئی دوسرا باہر سے ہماری ڈوریں نہیں کھینچ رہا ہے، وہ ہمیں ہلا نہیں رہا ہے۔ ہم خود اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ کو نیچے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے کان کو کھجاتے ہیں۔ یہ ہم اپنا اختیار خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کوئی ہماری ڈوریاں نہیں ہلا رہا ہے۔ پس ہم خود اپنے اعمال کی وجہ ہیں، یہ ڈیکارٹ کہتا ہے۔ لیکن پھر وہ سوال کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خود اپنے اعمال کی وجہ ہیں، لیکن سوال تو پھر اپنی جگہ پر باقی ہے کہ یہ خود کیا چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے اعمال پر ابھار رہا ہے، اکسا رہا ہے، اور ہم سے یہ اعمال جو ہے وہ سرزد ہو رہے ہیں، یہ خود کیا چیز ہے؟
تو اس خودی کو تلاش کرنے کے لیے پھر ڈیکارٹ اس مطلب کی طرف سوالیہ انداز میں بیان کرتا ہے پہلے کہ اس خودی سے مراد ہماری روح ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو خودی ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری روح ہے؟ تو پھر انسانی روح کیا ہے؟ سوال اس طرف منتقل ہو جائے گا، اور روح اور جسم کے درمیان کیا رابطہ پایا جا رہا ہے کہ روح باعث بن رہی ہے کہ انسان کا جسم حرکت کرے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ بطور یقین ڈیکارٹ کہتا ہے کہ ہماری روح مادی نہیں ہے، چونکہ اگر یہ روح مادی ہوتی تو ہم اس کو محسوس کرتے۔ مادی چیزیں جیسے آپ اس وقت مجھے مشاہدہ کر رہے ہیں، میرا جسم مادی ہے، کیمرے کی آنکھ نے مجھے ریکارڈ کیا ہے، آپ تک منتقل کیا ہے، آپ کی آنکھ نے مجھے مشاہدہ کیا، آپ کے کان میری آواز کو سن رہے ہیں، تو پس آپ اپنی قوۂ باصرہ سے، قوۂ جو سامعہ ہے اس سے مجھے محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان کی روح مادی ہوتی تو اسے محسوس کیا جاتا، جبکہ انسان کی روح مادی نہیں ہے، تو پس کیا ما فوق مادہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے اس جسم کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے ڈیکارٹ کا۔ لہٰذا ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ڈیکارٹ نے ایک تجربہ کیا اور اپنے شاگردوں کو یونیورسٹی میں جمع کیا اور ان کے لیے ایک سوالات کا دروازہ کھولا، اور بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ کیا وہ اپنی خودی پر شک کرتے ہیں، اپنے وجود پر شک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لہٰذا ان کے سامنے ایک سوال کو ڈیکارٹ رکھتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ابھی اس وقت آپ جو یہاں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کیا یہ واقعیت رکھتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے ان سے، اور یہ آپ کا خیال تو نہیں، یہ احتمال ہے۔ اور اگر آپ کچھ عرصہ خواب سے بیدار ہوں اور دیکھیں کہ یہ جتنی چیزیں تھیں یہ سب آپ کا خیال تھا، یعنی آپ سوچ رہے تھے کہ آپ یونیورسٹی آئے ہیں اور یونیورسٹی میں آ کر میری کلاس میں آئے ہیں، میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں اور آپ میرے سوالات کو سن رہے ہیں، اور صبح ہو گئی، بیدار ہوئے تو دیکھا کہ یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ خواب تھا۔ تو آپ اس وقت جو میرے سامنے بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کیا یہ واقعیت رکھتا ہے؟ یہ احتمال بھی تو موجود ہے کہ یہ سب آپ کا خواب ہو، یہ سب آپ کا خیال ہو، یہ سب واقعیت نہ ہو، یہ سب حقیقت نہ رکھتا ہو۔ جب آپ بیدار ہوں تو معلوم ہو کہ یہ سب حقیقت نہیں رکھتا تھا، سب کا سب آپ کا خواب تھا اور آپ نے نیند میں خود کو محسوس کیا۔ تو کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ یہ ڈیکارٹ اپنے شاگردوں سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوں اور کلاس کی تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام سرگرمیوں کو مشاہدہ کر رہے ہوں، لیکن کل صبح جب آپ خواب سے اٹھیں، نیند سے اٹھیں، اپنے بستر سے اٹھیں تو دیکھیں اوہ اوہ اوہ، یہ تو ساری باتیں خواب میں مشاہدہ کر رہا تھا۔ یعنی خواب میں اسکول گیا، یونیورسٹی گیا، کالج گیا، تمام لیکچر کو سنا، تمام نوٹس میں نے جو ہے وہ لکھے، اور پھر اب میں بیدار ہو گیا، یہ ساری کی ساری جو میں نے 4 گھنٹے کا خواب دیکھا ہے یہ تو سب کا سب خواب تھا، اس میں کوئی واقعیت نہیں پائی جاتی تھی۔ حتیٰ وہ لیکچر جو استاد نے بیان کیا وہ سب کا سب خواب میں تھا، میرا خیال تھا، حقیقت اور واقعیت پر مشتمل نہیں تھا۔ عین اسی مطلب کو جسے ڈیکارٹ نے بیان کیا، میں ایک ملموس سی مثال کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا ایک انسان ہے، شاعر ہے، وہ رات کو سو رہا ہے، اور ہمارے شاعر حضرات جو مذہبی طرز تفکر رکھتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جو شعر ان کے پاس آ رہا ہے یہ ان کو عطا ہوئی ہے۔ لہٰذا ایک شاعر ہے، وہ رات کو اپنے بستر میں سو گیا، سونے کے بعد اس نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ اسے ایک شعر عطا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اپنی کاپی تلاش کرتا ہے اور اس ڈائری میں اس شعر کو نوٹ کر لیتا ہے، اور پھر اس ڈائری کو محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر واپس آتا ہے اپنے بستر میں اور آ کر سو جاتا ہے۔ صبح جب بیدار ہوتا ہے اور پھر اپنی اس ڈائری میں اس شعر کو تلاش کرتا ہے جسے رات کو اس نے نیند سے اٹھنے کے بعد اپنی ڈائری میں تحریر کیا تھا،
تو اب ڈائری کے جتنے بھی صفحے وہ آگے پیچھے کر رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ کہیں وہ شعر نہیں لکھا ہوا۔ اب تمام ڈائری کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ وہ پہلا جو دیکھ رہا تھا وہ بھی خواب تھا، کہ خواب میں اس کے اوپر شعر عطا ہوا، اور پھر اس کے بعد خواب ہی میں وہ اپنے خواب سے بیدار ہوا، خواب ہی میں اٹھا اور جا کر اس نے ڈائری تلاش کی، ڈائری پر اس شعر کو اس نے تحریر کیا اور دوبارہ اس کو محفوظ کرنے کے بعد سیف جگہ پر رکھنے کے بعد دوبارہ آ کر سو گیا ہے، اور اب جب دوبارہ بیدار ہو کر اس ڈائری کو دیکھ رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو بس یہ تمام کا تمام پروسیس جو تھا وہ عالم رؤیا میں ہوا تھا۔ ڈیکارٹ اسی مطلب کی طرف اپنے شاگردوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ رات کو آپ اپنے بستر پر سوئے تھے، عالم رؤیا میں آپ نے دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے، آپ نے ناشتہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد آپ تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد بس پہ بیٹھے، اپنی گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ بیٹھے، سیدھا یونیورسٹی میں آئے، یونیورسٹی میں آنے کے بعد آپ نے میری کلاس کو اٹینڈ کیا، مختلف دوستوں سے ملے، گپیں لگائیں، تمام باتیں کی، اس کے بعد گھر چلے گئے، اور پھر جا کر جو ہے نا وہ تمام ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد جب آپ بستر پر سو گئے اور اب جب آپ اٹھے ہیں تو دیکھا ہے کہ وہ تمام کا تمام جو ایک دن کی آپ نے سرگرمی انجام دی تھی وہ سب کا سب خواب تھا، وہ سب کا سب رؤیا تھا، اس میں کوئی واقعیت نہیں تھی، وہ سب عالم خواب میں آپ کے ساتھ رونما ہوا، جیسا اس شاعر کے ساتھ عالم رؤیا میں یہ تمام رودات اور تمام واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ یہ مطلب ڈیکارٹ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس تجربے کا یہ نتیجہ وہاں پر نکلتا ہے کہ اگر یہاں اس کلاس میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس بارے میں شک کرے تو ایک مورد ایسا ہے کہ جس میں وہ شک نہیں کر سکتا، اور وہ مورد یہ ہے کہ یہ شخص جو شک کر رہا ہے یہ اپنے وجود کے بارے میں اور اپنی خودی کے بارے میں شک نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں خودی کے بارے میں شک نہیں کر سکتا ہے؟ چونکہ یہ شخص جو شک کر رہا ہے یہ وہ خود ہی ہے جو شک کر رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کی جگہ پر آ کر شک کر رہا ہو۔ اب یہ کلاس میں جب یہ ڈیکارٹ ان سوالات کو بیان کرتا ہے اور اس تجربے کو انجام دیتا ہے تو مشاہدہ کرتا ہے کہ کلاس میں ایک شاگرد ایسا موجود ہے جو نہایت غور و فکر سے استاد کی باتیں سن رہا ہے، اور در حقیقت یہ شخص اپنی خودی کو گم کر چکا ہے۔ یہ سوچتا رہتا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر یہ گھر چلا جاتا ہے، تمام رات اسی بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور اگلے دن استاد کے سامنے آ کر سوال کو پیش کرتا ہے کہ استاد میں کون ہوں؟ میں کل رات آپ کی کلاس سے جو اٹھ کے گیا ہوں اور اس حقیقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں کون ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ تمام رات میں سوچتا رہا کہ کہیں یہ ساری سرگرمی جو آج میرے ساتھ ہو رہی ہے، یہ مکمل دن کی روٹین، مکمل پروگرام، پلاننگ، کلاس میں آنا جانا، ناشتہ کرنا، کھانا کھانا، یہ آپ کی کلاس کو اٹینڈ کرنا، سوالات کو سننا، کیا یہ سب عالم رؤیا میں تو نہیں ہے، واقعیت میں تو نہیں ہے؟ میں کون ہوں مجھے یہ بتائیں۔ تو ڈیکارٹ نے اس کو نہایت ہی پیار سے کہا کہ بیٹا تم وہی ہو جو مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، یعنی یہ سوال جو مجھ سے کر رہا ہے نا، یہ وہی تم ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب یہ ڈیکارٹ نے اس کو جواب دیا اور پھر وہاں سے چلے گئے، کلاس ختم ہو گئی، چلے گئے، لیکن یہ طالب علم اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے خیالات میں ابھی بھی مگن ہے اور اسے اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، اور وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ کہیں یہ سارے میرے خیالات تو نہیں ہیں، اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے، پھر تمام رات سوچتا رہتا ہے، پھر اگلے دن استاد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ استاد 2 دن سے مسلسل میں اسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئی ہے کہ کہیں یہ سارا عالم رؤیا تو نہیں ہے، یہ سارا کہیں غیر واقعی تو نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کون ہوں، جو یہ سوچ رہا ہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ تو ڈیکارٹ نے پھر اسے کہا کہ بیٹا یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ میں کون ہوں یہی تم ہو اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت 3 دن تک اس شاگرد کے ساتھ رہی، یعنی 3 دن تک وہ مسلسل جاگتا رہا اور اسی سوال کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا کہ میں کون ہوں، کہیں یہ سب واقعیت تو نہیں، خیال تو نہیں ہے، کہیں یہ سب رؤیا اور خواب تو نہیں ہے،
میری حقیقت کیا ہے؟ 3 دن تک وہ اس کے بارے میں شک و تردید میں مبتلا رہا اور 3 دن تک استاد سے سوال کرتا رہا، اور استاد اسے یہی جواب دیتا رہا کہ بیٹا یہ جو تم سوال کر رہے ہو، یہ جو تم شک کر رہے ہو، یہ تمہاری حقیقت ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے، تم ہی ہو، یہ اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس حقیقت میں کہ انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ شخص جو ابھی شک کر رہا ہے یہ در حقیقت وہ خود ہے، یہ پائیدار یقین ہوتا ہے کہ میں موجود ہوں تبھی تو شک کر رہا ہوں، اگر میں موجود نہ ہوتا، اگر میں وجود نہ رکھتا تو میں شک کیسے کرتا؟ میرا شک کرنا میرے وجود ہی کی علامت ہے اور میرے وجود ہی کی دلیل ہے کہ میں یہ شک کر رہا ہوں اس بات پر۔ اور بسا اوقات انسان ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کیفیت میں یہ شاگرد مبتلا تھا اور اس نے اپنی خودی کو گم کر دیا تھا۔ جب انسان ایسے اپنی خودی کو گم کر دے تو وہ خودی جس نے انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، انسان اس خودی کو گم کر چکا ہے، اور جب اس خودی کو گم کر لے گا تو کمالات کے مراتب تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسروں سے رابطہ قائم کرنے میں انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان نابود ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے خودی کو گم کر دیا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے عین یہی ساری رودات کتاب غرر الحکم صفحہ نمبر 233 پر حضرت سید الاوصیاء بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من لم یعرف نفسہ، یعنی جو شخص اپنے نفس کو یعنی اپنی خودی کو نہ پہچانے اور اپنے نفس سے اور اپنی خودی سے جاہل رہے، بعد عن سبیل النجات، ایسا شخص راہ سعادت سے، راہ نجات سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی خودی کو گم کر دیا ہے، اپنے نفس کو گم کر دیا ہے، تو اب نجات اس کو کیسے حاصل ہوگی؟ جب اس نے خودی کو گم کر دیا، راہ نجات سے دور ہو گیا، وَخَبَتَ فِي الضَّلَالِ وَالْجَهَالَاتِ، تو اب ایسا شخص خود کو جہالت اور نادانی میں گویا کہ دھکیل چکا ہے، اور اب یہ نادانی اور جہالت میں مبتلا ہے۔ لہٰذا اس موضوع کی حساسیت کو مد نظر رکھیں کہ عین اس وقت جب انسان خود کو گم کر بیٹھتا ہے، اپنی حقیقت کو کھو بیٹھتا ہے، تو اس وقت اپنے نفس کی استعداد سے انسان جاہل ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی حقیقت کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس حقیقت کے وجود پر انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جو شک کر رہا ہے وہ در واقع اپنی حقیقت کو تو اعتراف کرے نا کہ یہ جو شک کرنے والا ہے یہ میں ہی ہوں، چونکہ شک کسی اور سے تو نہیں ہو رہا ہے، مجھ ہی سے ہو رہا ہے نا، میں ہی ہوں جو شک میں مبتلا ہوں، کوئی دوسرا تو شک میں مبتلا نہیں ہے، بس میری ایک حقیقت ہے۔ ہمیشہ انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ رہے کہ جس حقیقت کا نام اس کا نفس ناطقہ ہے، جس حقیقت کو انسان کی خودی کہا جاتا ہے، اس حقیقت کے وجود پر انسان ہرگز شک نہیں کر سکتا، چونکہ اگر شک کرے تو متوجہ ہو جائے کہ یہ شک کرنے والا خود میں ہوں، میری خودی ہے، کوئی دوسرا میرے بارے میں شک نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں انسان اس بات کو درک کرے کہ وہ خودی یہ خود ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے نفس کے بارے میں سوچنے سے، چونکہ بحث یہ ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں معرفت نفس حاصل کرنے میں کیا فائدہ ہے، تو جو انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، کسی چیز کی حقیقت پر نظر کرنے سے انسان یہ جان لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں نظر کرنے میں اور کسی چیز کی حقیقت کو جان لینے میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ اب یہاں بنیادی چیز جو ہمیں اس نقطے سے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان پہلی نظر میں جب اپنے وجود کو مشاہدہ کرتا ہے، اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ اپنے وجود سے روبرو ہوتا ہے،
تو پہلی چیز جو انسان اپنے وجود سے اخذ کرتا ہے وہ اپنے وجود کا علم ہے، اپنی ہستی کا علم ہے۔ انسان اپنی ہستی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو معلوم ہوتی ہے وہ اپنی ماہیت ہے، چونکہ اسی ماہیت سے انسان خود کو دوسری موجودات سے جدا کرتا ہے۔ پس انسان پہلے وجود کا علم حاصل کرتا ہے اپنے بارے میں، بعد میں اپنی ماہیت کا علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، ہمیں علم تو وجود کا حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ ماہیت دکھائی دیتی ہے اور یہ ماہیت وجود کی دید کے آگے ایک پردہ ایجاد کر دیتی ہے، ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے وجود کو دیکھا ہے، بعد میں ماہیت کو دیکھا ہے۔ جیسے مثلا میں ہوں، اب جو یہ میں ہوں یہ دوسروں سے جدا ہوں، یعنی میری جو شکل و شمائل ہے، میرا جو قیافہ ہے، میرا جو قد کاٹ ہے، میرا جو اندازہ ہے، میری جو جسامت ہے، یہ زید، بکر، خالد جو معاشرے میں دوسرے افراد ہیں ان سے متفاوت ہے۔ لیکن اس ماہیت سے پہلے مجھے میرے وجود کا علم ہوا ہے کہ میں ہوں، اب میں ہوں تو دوسروں سے جدا ہوں۔ پس پہلے وجود کا علم ہوا ہے، بعد میں ماہیت کا علم ہوا ہے۔ پس شک اگر انسان اپنے بارے میں شک کرتا ہے تو شک کر سکتا ہے، لیکن اس وجود کے بارے میں شک نہیں کر سکتا کہ انسان کی ہستی موجود ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہی ہستی ہے جو انسان کو شک کے بارے میں متوجہ کروا رہی ہے کہ شک کر رہا ہے تو یعنی ہے نا، اگر ہے تو شک کر رہا ہے، اور اگر نہ ہوتا تو شک بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ معرفت نفس کی بحث نہایت دقیق ہے، نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ خود شناسی درست انداز میں اگر کر لے تو انسان خدا سے رابطہ قائم کرنے میں بھی بہتری اس کے اعمال میں اور رفتار میں آئے گی، اور دوسرے افراد سے رابطہ قائم کرنے میں بھی انسان کے اعمال اور رفتار میں بہتری آئے گی۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں معرفت نفس یعنی خود شناسی کا علم عطا کرے، ہم خود کو پہچان کر اپنی سعادت کے لیے آگے قدم بڑھا سکیں۔ خداوند متعال ہمیں اس اہم مسئلے کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔